الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لامداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے اللہ رب العالمین کی بارگاہ در دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مقام سے تیرے محبوب پیغمبر نے پہلے انہاں دے روزہ اطہر تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دی بارشاں برسا اور الہ العالمین اپنی کروڑا رحمتہ دا نزول فرما. نہایت ہی آج سامنا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڑی آج کی اس جمعے کی حاضری کو اپنے دربار شرف قبولیت نوازے. حضرات محترم آج 14 اگست ہے. کہ وہ 14 اگست
جس دن مسلمان آزادی کا نعرہ لے کے وطن پاکستان کا دوڑے لا الہ الا اللہ کی صدا لے کے نکلے، لیکن اس دن مسلمانوں کے بہت زیادہ بے انتہا تشدد کیا گیا، مسلمانوں کو وڈیا بھی گیا، ٹکیا بھی گیا، مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا، اور تاریخ اس بات کا تذکرہ فرماتی ہے کہ ظلم کرنے والا کافر ہے، جتنا بھی ظلم ہوا ہے مسلمانوں پہ ہوا ہے۔ سن 1956 کے اندر دلی کے مسلمانوں پہ جب ظلم کی انتہا کی گئی، 10 لاکھ مسلمان کو شہید کیا گیا، اور سن 1946 کے اندر مسلمانوں پر پھر ایک حملہ ہوا جس کے اندر 24,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ بوسنیا کے اندر سن 1996 کے اندر حملہ کر کے 2.5 لاکھ مسلمان کو قتل کیا گیا۔ ظلم کی انتہا۔ امریکہ نے 2010 کے اندر افغانستان پہ حملہ کیا اور امریکہ نے اس وقت 90,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ باقی جڑے وہ لے جانے انہاں کے ظلم دی علاقہ بات ہے، میں صرف شہداء دی قربانیاں کی گل کر رہا ہوں۔ 35 دن مسلسل افغانستان کے امریکہ کے ظلم دی انتہا مسلسل کر رہی ہے۔ باقی کسی جویں جویں تاریخ دے برق کھولتے جاؤ گے نا اوویں اوویں تھانوں نظر آتا جائے گا۔ برما کو دیکھ لو، برما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ شام اندر دیکھ لو، فلسطین اندر دیکھ لو، عراق اندر دیکھ لو، بے انتہا مسلمان سے ظلم کیتا ہے، اور ظلم کرنے والا کافر ہے۔ اور اے ہوئی ظلم چلتا آ رہا ہے، اج بھی وہی کر رہا ہے، اج بھی وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ ظلم کی انتہا کہ 1947 اور 14 اگست کا نعرہ اس بات کی تحقیق بزرگوں کو پوچھ کے دیکھو جنہ کی عمر اجے اس وقت علاقے پاکے کے ہوش آواز سارے سارے جنہوں نے پتہ ہے اللہ کسی کا دادا پہنچ گیا ہے کہ وہ پوتے کے سامنے قتل کر دیتے گئے، کسی دا بھائی آ گیا تو بھائی کے بھائی سامنے ٹکڑے کر دیتے گئے، کسی کی بہن آ گئی ہے تو ویر مر دیتا گیا، کسی کا ویر آ گیا تو بہن نو مر دیتا گیا۔ اس سارا ظلم مسلسل چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے مسلسل۔ اور اسلام ایک امن پسندیدہ نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، سلامتی کا معنی امن کیتا گیا، اور جتھے امن ہوئے انہوں سلامتی کیا جاتا ہے۔ ایک کافرہ کی ہسٹری میں سنائی ہے، انہوں نے انہیں مسلمان بٹے کو ٹکڑے پہ مارے۔ نبی علیہ السلام کی طرح تاریخ دیکھو، آپ نے نبوت دے 23 سالہ زندگی دے اندر اللہ
چھوٹے موٹے لشکر بھیج کے غزوے لڑ کے کموں بیش اللہ دے نبی نے اپنی زندگی چ ماں اختلاف 82 جنگاں دا اعلان کیتا اور 82 جنگاں دے اندر 847 کافر مارے 82 جنگاں اور وہ مارے ہیں جڑے سامنے آ گئے اے ہے امن پسندی کا نام اور ظالموں کافروں تسی آتے ہو اسلام دہشت گردی ہے تسی آتے ہو اسلام دہشت گرد سکھلاتا ہے نہیں میرے نبی نے 23 سالہ زندگی دے اندر نبوت والی زندگی دے اندر 82 جنگاں لڑ کے 847 کافر مار کے دسیا کہ اسلام امن کا نام ہے اسلام دہشت گردی کا نام نہیں تسی ظالم و ظلم دی انتہا کی تھی غزوہ حنین دے موقع تے میرے پاک پیغمبر نے 6000 قیدی بنا لے 6000 تاریخ دی بات دس رہا میں اپنے نبی دا امن دس رہا اسلام دا امن دس رہا 6000 قیدی بنایا میرے نبی نے غزوہ حنین دے موقع تے اور 6000 قیدی میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ تو انہوں معاف بھی کیتا ہے تیرے آپ بھی کیتا ہے کلیاں معاف نہیں کیتا بلکہ آپ نے ہر بندے نو ایک چادر تحفے دے طور تے عنایت فرمائی چادر بھی لے جاؤ معافی بھی محمد کو لے جاؤ محمد نے تو رہا بھی کیتا ہے تے معاف بھی کیتا ہے یہ امن پسندیدہ نام ہے جی اللہ او پیاری اے کافروں اور ظالموں اور یہود اور نصارا اور اسرائیلیوں اسلام امن پسندیدہ نام ہے دہشت گردی کا نام نہیں اللہ بہرحال یہ تو انہاں دا پیغام ہے میں تھانوں دس چکیا نا کہ انہیں مسلمان فلاں فلاں وقت دے اندر شہید کیتے اور کی ہوندا ہے سانو اپنے شہداء دی قربانیاں یاد ہیں اپنے آباء و اجداد کا خون یاد نے اپنے وڈیاں دی قربانیاں یاد نے بلکہ اسی کی کرنے 14 اگست والے دن اسی بجائے امن سلامتی دے موٹر سائیکلاں دے سلنسر لا کے منہ تے پٹھے سیدھے ٹھپے لوا کے پیچھے اپنی بہنوں کو بٹھا کے جھنڈے پھڑا کے اور جلوس نکالنے اکادا جشن آزادی مبارک اور بھائی کادی آزادی مبارک ہے یہ امن پسند اسلام کے نام سے پاکستان بنے ہے آزادی کیا ہی انہوں جانتا ہے جڑا بندہ اسلام اندر پورے دا پورا داخل ہو جائے اور جڑا بندہ اسلام اندر داخل نہیں وہ قادہ آزاد ہے ظالم شروع تو ظلم دی انتہا کرتے آئے شروع تو اسلام دے نال انہاں دی دشمنیاں چلدیاں آئیاں اج بھی ایسے کافر موجود نے جڑے اسلام نو اذیتاں پہنچانا چاہندے نے جڑے اسلام نو نقصان پہنچانا چاہندے نے دعا کرو اللہ ایسے کافراں نو عبرت دا نشان بنائے اللہ اکبر اللہ اتھے ہی بس نہیں اے ظلم دی انتہا میرے پاک پیغمبر تے بھی کیتیاں گئیاں نے اللہ میرے نبی نو بھی معاف نہیں کیتا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نبوت کا پیغام ملیا آپ نے یہ وہی پیغام لوگوں تک سنایا وہ صفات آ کے اعلان کیتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو اسی عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے کامیابیاں تو اڈا مقدر بن جان گیا ایک بات کرن دا ذرا حضرت اشارہ ہی ہویا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہی عزیز و اقارب اپنے ہی رشتہ دار میرے پاک پیغمبر کے خون دے پیاسے بن جاندے نے اور میرے نبی تے طرح طرح کے ظلم گرانے شروع کر دیندے نے آئیے ذرا سننا سیرت ابن حشام دی چند روایتاں میں آپ تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات نو آگے چلانا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ دے اندر نماز ادا کر رہے خانہ کعبہ دے اندر نماز پڑھ رہے عقبہ بن معیط کافر لعنتی بندہ پایا میرے
پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلے اندر صحابہ پا کے انہیں بٹ چارنا شروع کر دیتے رہے. اتنے بٹ چارے میرے پاک پیغمبر دا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. ابو بکر جلدی نہ توڑ کے آئے, اس کافر کو چھڑانا چاہیا. کافران نے میرے نبی نو چھڑ دیتے, ابو بکر نو پکڑ لے آئے. اتھے ہی بس نہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے ایک دن کعبے دے سے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل فرماتا ہے یارو دسو کس جگہ پہ اونٹ ہویا ہے. ایک بندہ آتا فلان جگہ پہ اونٹ ہویا ہے. فرمایا جاؤ دی اجری نے آ کے محمد دیتے گرا دیتی جائے. پھر کہ ہوئی جڑا گلے اندر صافے پا کے بٹ چار رہا ہے, اے ہوئی مقبہ بن معین جلدی نہ ہلیا. انہیں جا کے اجری اٹھائی, میرے پاک پیغمبر دے سر مبارک طرف دیتا ہے. پیغمبر سجدے دے اندر لطف اندوز میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود قریب ہی کھڑے دیکھی جا رہے ہیں. کافر دا زور زیادہ ہے. جلدی نال فاطمہ تک پیغام پہنچے. چھوٹی جنتی دی بچی فاطمہ, اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی رکھتے دیگر جلدی نال دوڑ کے آئی. انہاں کے اپنے ننے ننے ہتھاں اوجرے اٹھایا, ان ہٹا کے پیچھے کیتا کہ میرے پیغمبر نے سمان والا تو چک لینا. تے نال فرما دے اللہ فلاں فلاں بندے نو تباہ و برباد کر دے. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے. میرے پیغمبر نے جنہ واسطے بددعاواں فرمائیاں نے, اللہ نے انہاں سارے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اتھے ہی بس نہیں, میرے پاک پیغمبر ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ میرے پیغمبر کے ظلم ڈائے گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحن کعبہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. کافران دے کٹولا آیا, انہاں آ کے میرے پیغمبر نو گھیرا پا لے آئے. گلاں بڑیاں سنن والی محبت میں آدیاں گلاں نے, اور بڑے ہی چن چن کے موتی لے کے آیا. آؤ ذرا سماعت فرمانا. اج کافران دا ایک وفد میرے پیغمبر نو گھیرا پا لیندا ہے تے میرے پیغمبر نو گالیاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے. توبہ اللہ میری توبہ, کتے میرے پیغمبر نو مجنون آکھیا جا رہا ہے, کتے میرے پیغمبر نو دیوانہ تے پاگل آکھیا جا رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ. میرے پیغمبر اج کافران دے ایک طاقت گروہ دے اندر لگے نے تے حارث بن نبی حالت خبر پوچھیا. صحابی رسول نے پیارے پیغمبر نو چھڑاؤن واسطے حارث دے اگے ودیا. انہاں ظالماں نے حارث کو بھی شہید کر کے رکھ دیتا ہے. واہ نہیں چلدی پہ ظلم تے, ہاتھ نہیں اٹھتا پیا ظلم تے, ظلم دی انتہا ہوندی جا رہی ہے. آپ فرماندے جاؤ جنہ جنہ دل کردا مدینے والوں ہجرت کر لو. کچھ صحابی وچوں جناب ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. چند صحابی ابو سلمہ نام دا ایک صحابی نکلے اپنے بیوی بچے نو لے کے. انہاں ظالماں نے بیوی بھی کھولی تے بچہ بھی کھولے ہے. ابو سلمہ نو مار مار کے مکیوں کر دیتا. ظلم دی انتہا ہوندی پئی ہے. آؤ سنو کافروں, اے اسلام امن پسندیدہ نام ہے اور کافر کا نام ہے ظلم والا ہے. ابو سلمہ نو مار مار کے مکیوں کر دیتا گیا ہے. اتھے ہی بس نہیں, اے نام حشام بن عاص ہے. میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے ول چلا ہے. کافران نے انہوں پکڑ کے قید کر لیا اور طرح طرح دیاں سجداں اندر مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عباس مکیوں نکلے تے مدینے پہنچ جاندے نے. ابو جہل پیچھے چلتا چلتا پہنچیا, جا کے عباس نو برگلایا. واپس مکے نے آ کے قید کر کے تے بھی ظلم دی انتہا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اج نبی دے صحابہ تے ظلم ہوندا پیا ہے. کتے مائی زلیرا دے ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں, کتے بی بی سمیہ دے اج ظلم کیتا جا رہا ہے. میرے پاک پیغمبر تے ظلم دی انتہا ہوندی پئی ہے. اللہ اللہ اللہ. لیکن میرے پیغمبر دین پھیلان تو باز نہیں جا رہے. اللہ دا حکم دنیا تو پھیلان تو باز نہیں جا رہے. اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچائی جا رہے ہیں. اللہ دا اعلان لوگاں تک پھیلائی جا رہے ہیں. اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچائی جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اے ہوئی سلسلہ
چلدے مکے دے مشرکاں نے جی بڑی انتہا کر لی ظلم دی. ایک دن انہاں نے عقبہ بن معیط کو جڑا ظلم کرنے والا ہے اونوں کلیا جا کے محمد نال چار گلاں کر کے آ. اے جلدی نال عقبہ بن معیط جڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا. آ کے پتہ کی آندا ہے اوے محمد کی چاہنا ہے دس دے صحیح. سلطنت چاہیے بادشاہی چاہیے یا کوئی حسینہ جمیلہ عورت نال شادی کرنا چاہنا ہے یا پیسہ چاہیے؟ جڑی چیز چاہیے دس دے تینوں ساری دے دیاں گے. اپنا دیوانہ پن ختم کر دے اے تین ملہاں بند کر دے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ اللہ اللہ سانوں تے سپورٹر ہی ملے ہیں نا ساڈے تے نال ادھر ساتھی دوست نے اللہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ. ہجرت تو 3 سال قبل میرے پاک پیغمبر دے چاچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے. پھر تو ظلم دی انتہا ہی ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ فرمایا اے نبی محمد دس کی چاہنا ہے؟ شہرت چاہیے دولت چاہیے پیسہ چاہیے سلطنت چاہیے کرسی چاہیے حسین جمیل لڑکی چاہیے دس کی چاہیے؟ اپنا دیوانہ من ختم کر دے سب کچھ عطا کر دیا گے. میرے پیغمبر سجدے دے اندر گر گئے تو سورہ حامیم سجدہ شروع کر لیے. تلاوت کردیاں اوتھے پہنچے جتھے آد سمود دا تذکرہ آندا ہے. آد و سمود اے جناب سن کے نا تو بڑا غصے نال لال پیلا ہویا تو واپس چلا گیا. کہنے لگا یار گل سن لو اے دیوانہ نہیں مجنون نہیں میں تانوں حقیقت دسنا ہے. انہیں ساڈا وہ حال کرانا ہے جڑا آدیاں تے ثبوتیاں دا ہوئے. اس واسطے ہم اپنا کام کرن دیو تسی اپنا کام کرو. تے ابو جہل اور ایں نال بڑے بڑے ایں حمایتی اسود ولید عتبہ شیبہ خطری ہاں جی دیگر ایں نال سرداراں دے قریش ملے ہوئے نے. ہر جناب پنڈ دا ایک چودھری کہہ لو انج رلیا تے اے ہن باز نہیں آن والے. میں کہ بھی گل کرنا ظالم بندہ جڑا ہوندا نا ظالم اودے ہاتھ کھل جاندے نے اور جنہ ظلم کرتا جاندا اونوں اونا ہی مزہ آندا جاندا ہے. وہ کہندا کوئی گل نہیں مینوں کہڑا پوچھن والا ہے لیکن مظلوم بندے دی مدد اللہ جدوں کردے نے اللہ اکبر اللہ پھر کہ ظالم اٹھن جوگا رہتا نہیں. اس واسطے ظلم نہ کریا کرو. ظلم کئی قسماں دا ہوندا ہے. اللہ سانو ظالم نہ بنائے. اللہ اکبر اللہ. تو آپ ذرا سننا ایک چلا گیا جا کے کہنے لگا یار میری بس ہو گئی ہے میری رائے منو ہن دوبارہ کسی اودے وال نہ جایا جے. پر باز ہونا والے کتے انہاں نے پھر ایک وفد بلایا قبیلہ بلایا انہاں لے کے 5-10 بندے نا تے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا ابو طالب دے کول آ گیا. ابو طالب بولا کیونکہ ابو طالب جو پرورشہ کر لیا سی اجے بڑھاپے دے اندر ابو طالب ضعیف ہو چکے ہیں. ابو طالب دے کول آئے وہ ابو طالب نو کہنے لگے تیرا بھتیجا محمد ساڈے محبوبہ دی توہین کر رہا ہے انہوں باز کروا. تے ایک پیغام دے کے نہ اٹھے تو واپس چلے گئے. تے چند دنوں دے بعد پھر قافلہ جناب ابو طالب دے کول آیا. آ کے کہنے لگے کہ ساڈی گل سن کے اپنے محمد بھتیجے نوں بلا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ابو طالب نے پاک پیغمبر نوں بلایا پاس بٹھا لیا. انہاں دی شکایتاں پھر اوہی جڑیاں عقبہ بن معیط نے اودوں کلیاں دسیاں سی اوہی سلطنت ہاں جی تے پیسے دی لالچ تے حسین و جمیل تے برگلانا شروع کر دیتا. کیویں فرماندے او پیارے محمد اگر پیسہ چاہیے تے او للہ دولت چاہیے تے او للہ مال چاہیے تے او للہ اگر کرسی تے اوندا چاہیے تینوں اسی مرد بادشاہ بنا دینے آ. تینوں حسین جمیل کڑی چاہیے اودے نال تیرا اسی نکاح کروا دینے آ. پر اپنا دین اپنے کول رکھ لو کھلانا چھڈ دے. ابو طالب فرماندے نے پیارے بھتیجے میں بھی ضعیف ہو چکے ہاں میں کمزور ہو چکے ہاں میں ناتواں ہو چکے ہاں
انی میرے جو طاقت نہیں میں انہاں نال مقابلہ کر لواں لہذا تو انہاں دی گل من لے تے بس کر دے آپ فرما رہے ہیں چچا جان کے جدیاں گلاں کر رہے ہو ایک ہاتھ تے سورج ایک ہاتھ تے چاند بھی رکھ دیتا جائے میں تد بھی اللہ دے دین پھیلان تو باز نہیں آواں گا اللہ 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 تو جو ابو طالب نے یہ گلاں کیتیاں نا تے میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے پتہ ہے یارو اکی دیو پاسی ہو جدو اپنے دشمن بن جان ادو بندہ دکھی ہو زیادہ ہو جاتا ہے بیگانے دشمن کچھ نہیں کر سکتے ہمیشہ اپنے ہی دشمن بندے نو مار کے رکھ دیندے نے اپنے ہی گھر والا مٹ بندے نو بگاڑ کے رکھ دیندا ہے اپنے گھر والے فرد بندے دی جڑ اکھیڑ کے رکھ دیندے نے اللہ اللہ کئی بندے ویکھیا نہیں جے میں نہیں مرتا سی بس مینوں گھر والے مار دیتا ہے میرا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتے سن میرا اپنا بھائی میرا دشمن بن گیا ہے جدو چاچے نے گلاں کیتیاں نا تے میرے باپ پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ فرمانے چچا بے شک تسی بھی میری حمایت نہ کرو میں دین پھیلان تو باز نہیں جے آواں گا اللہ اللہ انی گل کہہ کے میرے پیغمبر نکلنا لگ دے نا تے چچا دی پھر آواز دے دے پیارے بھتیجے آ جا جب تک میں سامان در سا موجود نے میں تیری حمایت ہی کرتا رہاں گا اپنا دین پھیلا رکھ کے جنہ تیرا دل کرتا پھیلا دے اللہ 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 اتنا ظلم ہوندا پیا میرے پیغمبر دے اور کر دے کافر پے مکے دے مشرک کر دے پے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے دل تے چھڈ دینا دے بعد چاچا ابو طالب بھی دنیا تو رخصت ہو جاندے نے اللہ اللہ پیغمبر تنہا زندگی گزار دے پے اللہ اکبر اللہ تے اے ہن بنیا کی معذرت کی ہویا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں سوچے ہے ہن جناب والی محمد دا ساتھی کوئی نہیں لیا ہن انج کرو انہوں قتل نہ کر دیے تے انہاں نے اپنے مکے دے شہر اندر دار الندوہ دے اندر ایک میٹنگ بٹھا لی ہے پنڈ دے چودھری دے کسے گھر دے اندر ایک میٹنگ بیٹھ گئی ہے اور انہاں دے اندر ہر قبیلے دا ایک ایک وزیر بٹھا لے آئے اللہ جناب انہاں دے اندر رتبہ تے شیبہ خلید اور ابو جہل اسود نامی قبیلے چو سارے مطالب دے کھولے اللہ اللہ کہ ابو جہل بن حشام قبیلہ بنو مخزوم جو ہے اور ایک بصرہ احجاج بنو سہل جو ہے امیہ بن خلف بنو جمعہ تو آیا ہے ابو البختری بن حشام قبیلہ بنو حشام تو آیا ہے زمہ بن اسود حکیم بن حزام بنو الاسود نظر بن حارس عبدالدار قبیلے چولے اقبا اور شہبہ بسران ابو سفیان امیہ قبیلے دے چولے تیمہ بن عدی حارس بن عمر اور جناب قبیلہ بنو نوفل دونے عبداللہ بن عریقت جناب 14 بڑے بڑے لیڈر ہیں جو بیٹھ گئے آدھنے یار کاکھنی بڑے نا وہ ایدے بارے بیٹھ کے اپا رائے کریے نا اس محمد جان قتل کر دیئے یا انہوں پر مدر کر دیئے یا پھر انہوں جناب قید کر دیئے اور انہاں 14 سرداراں دے وچ ایک ابلیس لام دی شیطان بھی آگے بیٹھ جاندا ہے اے انہیں انسانی شکل کیتی آ کے نا اے بھی اس قبیلے دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے اس قبیلے دے اندر آ کے بیٹھے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ رائے شروع ہو گئی ہے میٹنگ شروع ہو گئی ہے میٹنگاں کی ہو رہی ہیں اللہ دے قرآن نے دسیا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ میٹنگاں کی ہو رہی ہیں ایک اٹھیا کہنے لگا یار انج کرو نبی علیہ السلام نو قید کر لو فرمایا دیکھ مہتی بہت زیادہ ہے کسے نہ کسے طریقے نو کٹ کے لے جان گے ایک اٹھیا جناب پھر انہوں کسے اونٹنی تے بند دیتا جائے اور انہوں مکے اور دور کسے بیابان جنگل دے اندر چھڑ دیتا جائے شیطان کہنے لگا وہ یار تسی نہیں جان دے
جتھے بھی جاتا ہے ہر ایک کوئی دیوانہ بندہ جاتا ہے پھر ایک ہور اٹھیا کہنے لگا یار پھر انج کرو نا سارے کام چھڑ دیو اپنے اپنے قبیلے جو ایک ایک نوجوان کھڑا کر لو اپنے اپنے علاقے جو ایک ایک نوجوان ایک ایک منڈا جمع کر لو اور اس منڈیا دے ہاتھ وچ تلواراں تھما دیو انہاں سارے نوں کہو کہ تسی محمد نوں قتل کر دیو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 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 پر شیطان بڑا اٹھیا تے ہاسے دے نال کہن لگا آ رہے بڑی پسند والی تسی کیتی ہے یار اتنے کم مکنا ہے بس ٹھیک ہے ہر کسی نوں تلوار پھڑا دیتی جائے اور جناب محمد نوں قتل کر دیتا جائے اللہ کی مولا بڑی پیاری ترجمانی بابا سلطان فرماندے نے اس جوان جڑی گل سنائیا تول کے آکھی ڈاڈے کیتی تنائیا مارو محمد تائیں اے ہوئی پڑھائیا پٹ دیو مٹی اجر جھنڈ کریر دی چوک مدینے والے آئیے اس کا غور فرمانا ہے اور بڑا ابلیس ہو لعنتی پرانا دے آدم دی اولاد نو جس دوزخ پہنچانا دے نبیاں دا دشمن مٹو اے ہوئی گرانا دے منی گئی آکھی ہوتے اس شریر دی چوک بسنتی ڈٹھی جگاں دے پیر دی کہنے لگا اے گل بڑی پیاری کیتی ہے تسی محمد نو قتل کر دیو اللہ 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 تو نبی علیہ السلام نال اینڈ اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے ہیں اللہ اللہ تو میرے اللہ فرمانے جبرائیل جلدی کر نبی تک پیغام پہنچا دے نبی تک سنیحہ پہنچا دے وہی لے کے چلا جاتی آن جبریل دس نبی پیارے نو کافران ستیرائی کوڑ میں سارے نو چان بجائے تیرے نور چنکارے نو نکل تو جائیے تو گل اخیر دے چوک بسندی ڈٹھی ہے جگاں دے پیر دی ہے جبرائیل امین میرے پاک پیغمبر دے بولا ہے اللہ والوں آڈر آگے مکہ چھڑ کے مدینے وال چلے جاؤ مکہ چھڑ دے مدینے والے ہجرت کر لاؤ تو پیر دا ویلا یعنی 12-1 دا ٹائم ہوئے گا تو بکڑا کے دان لگی ہوئی ہے اور عرب علاقے دے اندر گرمی میں شدت سے آتا ہویا کرتی ہے اللہ اللہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے اللہ دا حکم سن دے سدھے جناب ابو بکر دے گھر آ جاندے رہے ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا جی کون فرمایا مانا محمد میں محمد علیہ السلام اجازت مل گئی نے جلدی اللہ کے نبی کا دے اندر داخل ہوئے اللہ اللہ ابو بکر یار اللہ نے آسمان نہ کو حکم فرما دیتا ہے مکہ چھڑ کے مدینے والے چلے جاؤ مکہ چھڑ کے مدینے والے ہجرت کر لو ابو بکر فرمانے اللہ کے نبی نال کون ہوئے گا آپ فرمانے پیارے ابو بکر تو ہی میرے نال جانا ہے ابو بکر خوشی دے نال رونا شروع ہو جاندے نے آنسو ٹپ ٹپ زمین دے گرن لگ جاندے نے ابو بکر فرمانے اللہ کے نبی جی جان دے ہو جس دن دیاں عزیزاں آ رہیاں نے اس دن تو میں آج تک تو اونٹنیاں پالیاں نے ایک اونٹنی میں تھانوں انعام دے طور تے دینا وا اے تے تسی سوار ہونا ہے تے اے اونٹنی میری ہے تے میں سوار ہوواں گا تے گھر دے اندر اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بے اسماء اماں جان عائشہ دیاں بہناں اسماء بنت ابو بکر دونوں بیٹیاں آمد بن فہیرہ غلام ابو بکر اور انہاں ابو بکر دا ایک ساتھی ہے نام دا عبداللہ بن عریقت ہے کافر لیکن ہے بھروسے والا بندہ ہے پتہ ہے نا بعض بندے
بندے اپنے نہیں ہوندے لیکن بھروسہ انہاں تے زیادہ ہوندا ہے تے بعض بندے اپنے ہی وڈن تے ڈال دیندے ہیں اللہ اللہ تو عبداللہ بن عریقت نو نا اے ابو بکر صدیق نے امامت کے طور تے اے اونٹنیاں دتیاں اسی چلے راتوں رات گاؤں دے اندر جدوں سانو ضرورت پے جی تو اوتھے اونٹنیاں پہنچا دینا تین راتاں گارے سور دے اندر مکے تو باہر نکلیے گارے سور دعا کرو اللہ سانو دی دیدار نصیب فرمائے اللہ اتنی اونچی پہاڑی تے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے اور اتنے جا کے پھر میں شارٹ کٹ واقعہ رو کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے اس واسطے چند گلاں کو اڈل کر کے اپنی بات کو مکانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام راتوں رات نکلے اپنے گھر چوں نکلے دیکھیا گھر دا محاصرہ ہویا ہے گھر نوں گھیرا پایا ظالماں تے کافراں نے اللہ جی باہر تے کافر کھڑے نے میں کیویں نکلا اللہ فرماتے پیارے نبی گھبران دی ضرورت کوئی نہیں انج کرو سورہ یاسین کی تلاوت کرو سورہ یاسین پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سورہ یاسین دی تلاوت کرو مٹی دی مٹھ اٹھا لو انج کر کے سن دیو اللہ جی ایک کرنا ہوئے گا دو ہون گے اتنے بہت سارے کھڑے نے میں محمد مٹی دی مٹھ سننا تہاڈا کم ہے نہ سارے امونیاں کرنا میں رب دا کم ہے میرے پاک پیغمبر نے مٹھ اٹھا کے ماری ہے سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا اٹھو نکلے سیدھے گارے سور دے اندر چلے گئے اما جان ایسا نو اسماء بنت ابی بکر نو اور ابو بکر دے غلام عامر بن فہیرہ نو اور ابو بکر دے ساتھی کافر ہے او دا نام عبداللہ بن عریقت ہے انہاں چون بتائے کہ نبی کتے چھپے آئے دن بھر غلام عمر بن ابو فہیرہ یہ بکریاں چرا کے دودھ پلا کے میرے پیغمبر کو واپس بیٹھاندا اما جان ایسا اور اما جی اسماء بنت ابی بکر ہے رضی اللہ عنہما میرے باپ پیغمبر تک کھانا پکا کے پہنچا دے دیا مالک فہیرہ بھی خدمت کرتا چند دنوں دے بعد دیکھیا واقعہ ٹکے آئے میں عمر عبداللہ دی کہتے اونٹنیاں لے کے سانو عطا کر دے اسی اج ہجرت کر کے مدینے ول جانا چاہنے ہاں میرے باپ پیغمبر علیہ السلام جو اونٹنیاں تے بیٹھ کے اپنی اونٹنی دا نام قصوہ رکھ لے آئے اپنی اونٹنی جدے تے سوار ہوئے نے اس اونٹنی دا نام میرے پیغمبر نے قصوہ رکھ لیا ہے اونٹنی تے سوار ہو کے ان مدینے وال طرف کر لیا ہے مڑ مڑ پیچھے کعبہ نو ویکھ رہے نے مڑ مڑ پیچھے اپنے گھر نو ویکھ رہے نے پتہ یارو جتھے بچپن گزریا ہوئے اوتھے ککھان بھی پیار ہو جاندا ہے جتھے لڑکپن گزریا ہوئے اوتھوں دے یار میری جدوں ملدے ہیں نا اپنے کچھ عجیب منظر ہوندا ہے اے ہی بس نہیں نا اتھوں سعودیہ دے اندر چلے جاؤ امریکہ دے اندر چلے جاؤ اے ساڈے منڈے تے کمان واسطے گئے نے جدوں اپنے وطن والے نوں ملدے بڑے خوش ہوندے نے یار بڑی خوشی ہوئی ہے تو ساڈے وطن چوں آیا وا اللہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام مڑ مڑ خانہ کعبہ تے نظراں پا رہے ہیں تے نالے آنسو آ رہے نے نال فرماندے کعبہ میرا دل تیری سکھرتا میں تینوں چھڈ کے چلا جاؤں بھلا کیندا تے کر دے کعبے بڑے دور چلا جائے اور بابا جی سنسان ترجمہ فرماتے نبی فرماتے ہوں گے چاندا سی دل تھے پڑھتا نماز میں چاندا سی دل تھے پڑھتا نماز میں پاک خدا دے اگے کرتا نیاز میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آواز میں پر نہیں سی اولاد تیری نیک خمیر دی چوک بسندی لٹھی جگاں دے پیر دی میرے پاک پیغمبر مڑ کے کھانا کھادا تک رہے نے نالے آنسو اکھاں چوں جاری ہے آنسو اکھاں چوں جاری ہے ہجرت والا تو قدر باہر کے رکھ دیندا ہے اللہ اللہ میں بات کرنا چاہنا وا تہاڈی نشاندہی تے دیکھیا نہیں کہ تسی امیر کون صاحب نے کوئی 16-17 سال دا یا 15 سال دا یا 14 سال دا سب گزارے ہے واپس پلٹن لگے پلٹے کس گل کو یہ لگتا بھابی ہے اونی دیر دا پتہ نہیں چلے آج پتہ چلے ہے واپس پلٹے آئے انہوں نے دل تے بھی آنیاں
چلدیاں ہونگیاں وطن چھڈن والے نوں دکھ دا پتہ ہوندا ہے جی جان والے نوں دکھ دا پتہ ہوندا ہے ہاں جی اجڑن والے نوں پتہ ہوندا ہے جو میں جا کتے رہا ہاں مینوں کڈیا کیوں جا رہا ہے مینوں دھکے کیوں دتے جا رہے نے تے اس بندے نوں پتہ ہوندا ہے جڑا بندہ وطن چھڈ رہا ہوئے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر مڑ مڑ کے کھانا کعبہ نوں ویکھ رہے نے اللہ فرماندے نے مڑ مڑ پر دیکھن نال ہنجو نے تیریاں چوکلیاں لائے تو رزق دیاں تیریاں مڑ مڑ پر دیکھن نال ہنجو نے تیریاں مڑ مڑ پر دیکھن نال ہنجو نے تیریاں آئے مڑ مڑ دیکھن نال ہنجو نے تیریاں چوکلیاں اللہ تو رزق دیاں تیریاں کرسا پھر زیارت تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ اپنی آنکھاں چوں آنسو بہا رہے ہیں ابو بکر اگے ودے فرماندے نے رو رو کے ودا ہویا نبی حقانی جے چمدا صدیق مڑ مڑ سونی پشانی جے ماں پیو صدقے کرا کیوں لائی سرانی جے ہندا کویلا نہیں ہے ساتھ تخیر دی چوک بسیتی جٹھی ہے جدوں نبی دی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کرتے صبح بستی دے اندر پہنچ جاتے ہیں اللہ 7 دن دا فاصلہ صبح بستی تک میرے پیغمبر نے طے فرمایا ہے مکے تو مدینے 400 کلومیٹر دا سفر ہے بس لے کے جائے 4 گھنٹیاں دے اندر مکے مدینے پہنچا دیتی ہے لیکن اس وقت میرے پیغمبر نے اٹھنی یا پیدل کا سفر کیتا ہے 8 دنوں دی سفر دی طے کرن تو بعد میرے پیغمبر مدینے پہنچ گئے اللہ مدینے دی سرزمین تے پہنچے قبا بستی دے اندر ڈیرا لگا لیا آپ فرمانے اسلام دی پہلی مسجد قبا ہے فرمایا مسجد قبا بنا دیتی جائے ایتھے چند دن ایام کران گے پھر اگے جاواں گے میرے پاک پیغمبر نے قبا مسجد تعمیر کروائی ہے اور کیڑی قبا مسجد ہے او جی دے اندر بندہ 2 رکعت ادا کرتے اللہ پاک انہوں مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیں 2 رکعت پڑھن دے نال اس مسجد دے اندر بندہ عمرے دا ثواب پا لیندا ہے تے دعا کرو اللہ سانو اس دی زیارت نصیب فرمائے بڑا کے طرف ہے کہ میرے پاک پیغمبر مدینے پہنچے پیچھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپورٹ کر کے آئے ایمان تا ہے کافر نے ایمان تا محمد دے کولے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ایمان تا دے کے واپس جلدی ساڈے پیچھے آ گئی ایمان تا واپس کی دیا بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم کیتا گیا ماریا بھی گیا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب جدیدہ نکلے مدینے وال رخ کر رہے ہیں 8 دن کا سفر کر طے کرن تو بعد پیدل سفر حضرت علی نے مکہ و مدینے کیتا ہے 8 دن سفر کے بعد میرے پاک پیغمبر کے کول پہنچ گئے قبا بستی کے بعد میرے پاک پیغمبر مدینے چلے گئے اور سب تو پہلے میرے پیغمبر نے کی دعاواں کیتیاں نے اللہ جویں ابراہیم نے مکہ واسطے امن دیاں دعاواں کیتیاں سن اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں مدینے اندر امن پیدا فرما دے پتہ چلے امن ہوئے تو بندے کی زندگی ہے جی امن نہ ہوئے تو پیسے نو کی کرنا ہے امن نہ ہوئے تو روٹیاں کی کرنا ہے گھر دے اندر سلوک نہ ہوئے پیار نہ ہوئے تو پیسے نو کی کرنا ہے ترقیاں نو کی کرنا ہے امن نہ ہوئے کرسیاں تے اٹھدیاں نو کی کرنا ہے امن نہ ہوئے حجی سلطنت بادشاہ نو کی کرنا ہے امن نہ ہوئے اگر سکون ہوئے گا
امن ہوئے گا دین نو زندگی دا نام دتا گیا ہے فرمایا اللہ جویں میرے باپ دادا ابراہیم نے مکے دی سرزمین نو اللہ امن والا کہوانا بنایا ہے اللہ جویں اونوں آرام قرار دیتا ہے اللہ میں دعا کرنا مدینے نو بھی آرام بنا دے مدینے اندر بھی امن پیدا فرما دے اور میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے اللہ نے مسجد نبوی اندر او بہاراں لگائیاں نے او بہاراں لگائیاں نے اللہ کی قسم ہے اے ریاض الجنہ دے اندر بندہ داخل ہوندا ہے مسجد نبوی دے اندر بندہ جاندا ہے لوگ لینا در لینا کھڑے نے سانو موقع ملے اسی نبی دے حضرت اسود کول نماز ادا کر لئیے سانو موقع ملے اسی منبر دے کول جا کے دو رکعت ادا کر لئیے سانو موقع ملے اسی ریاض الجنہ دے اندر جا کے دو رکعت نماز ادا کر لئیے اج رش بنے میرے پیغمبر دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے اج رش بنے اج لوگ در بدر جا رہے ہیں اور جناب اے ہوئی کتار لگیاں نے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او جڑی جنت والی جگہ تے رکعت ادا کر لئیے اللہ ایسا امن دا دیوارا میرے پیغمبر کو پسند آیا ہے اور قرآن کی اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین میرے نبی دی دعا سی کہ اللہ مدینے اندر امن پیدا فرما دے اور آج اسی بھی دعا کریے کہ اللہ پاکستان دے اندر امن پیدا فرما دے میرے مالکا جس وجہ تو پاکستان کو علیحدہ کیتا گیا سی وہ اے ہوئی بات سی کہ اسی امن دے اندر سلامتی دے اندر رہیے اللہ ملک پاکستان اندر امن پیدا فرما دے مگر عجیب دور ہو چکے ہیں بھائی بھائی کا دشمن بن چکے ہیں حجی ماں باپ بیٹے کا دشمن اور بیٹا اپنے باپ کا دشمن بن چکے ہیں حضرات نہیں یہ چھوڑا گسا سنو سلم نہیں کہتی کہ اسی اپنے منہ تے چھڑیاں بنا کے اپنے لفتے جگر تے بازوਆਂ تے کڑے پہنا کے اور موٹر سائیکل تے سر اتار کے یہ جلوس کڑیے نہیں بلکہ چھوڑا گسا نو سبق دیندی ہے کہ امن واسطے حاصل کیتا گیا سی اللہ دے گھر اندر تو رکعت ادا کر کے اس بات کا شکریہ ادا کرو جس مالک نے سانو ظلم دی انتہا کو بچا کے رکھیا ہے ورنہ یاد کرو برما دے مسلمانوں یاد کرو فلسطین دے مسلمانوں یاد کرو کشمیر کے مسلمانوں جڑا جناب سن 47 کو لے کے آج 75 76 سال ہو گئے اور ظلم دی چکی اندر پستے پہنے انہوں اپنے گھروں کو قبرستان بنا رہے ہیں انہوں دی ہسٹری پڑھ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانو امن والی جگہ عطا فرمائی ہے اللہ 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 کی قسم ہے ساڈے تے کوئی جبرن ظلم نہیں ہو رہا سانو کوئی پوچھنے والا نہیں سانو کوئی روکنے والا نہیں یاد کرو دلی دے مسلمانوں یاد کرو افغانستان دے مسلمانوں یاد کرو پاکستان دے 1947 کے وڈیرے والوں جنہاں دے خون نو دریاواں دے اندر بہا دتا گیا ہے جنہاں دیاں بیٹیاں نو انہاں دے سامنے زنا کرن تو بعد ٹکڑے کر دتا گیا ہے حضرات یہ پاکستان امن دے نام تو حاصل کیتا گیا ہے اس واسطے میرا پیغام ہے اس واسطے سانو امن واسطے جناب دن رات محنت کی کوشش کرنی چاہیے اس واسطے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ کہ اسی جناب تمہارا پائیے نہ کہ پگڑے پائیے نہ کہ لوگوں کو تنگ کریے اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ خاتمہ بالاسلام فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھی نماز دے بعد 5-7 منٹ تشریف رکھیا دے تھوڑے نال کچھ چار گلاں کرنی ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی ساتھی جائے نا ٹھیک ہے جی نماز دے بعد سارے ساتھی تشریف رکھیا دے ایک بچہ ہے تو تقریر 5 منٹ کی سنائے گا اس تو بعد تھوڑے نال دو چار گلاں کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ دعا بھی کریں گے خصوصی طور پہ کہ اللہ سبھی محنتوں کو قبول فرمائے کوئی بھی ساتھی نماز کے بعد نہ جائے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ما بعد قال الله تبارک وتعالى في كلامه الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام